واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس مہینے میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ مسیح پیمانے پر ہوتا ہے، اور اس کی یادگار میں دنیا بھر میں لوگ قربانی کرتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں اسلام کی ایک عظیم ہستی خلیفہ ثالث ناشر القرآن حافظ القرآن حمزہ حیدر داماد پیغمبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بھی پورے جوش جذبے اور عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کو ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، خاص طور پہ آپ کی مشہور صفت سخاوت، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کی جمعہ کے اس مختصر سے بیان میں قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی۔ خلفائے اربعہ کی خلافت کے دورانیہ یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ کتنے سال کس خلیفہ المسلمین نے خلافت کی، تو سب سے کم دورانیہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، جو 2 سال سے کچھ اوپر ہے، اور ان کے بعد خلیفہ ثانی لا ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ ہے 10 سال تقریباً۔ تو یہ 10 اور 2 12، تیسرے خلیفہ اسلام جانشین فاروق اعظم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ اور عرصہ 12 سال ہے۔ تو پہلے 2 خلفاء کی خلافت کا زمانہ ملائے تو یہ خلیفہ ثالث کا زمانہ بنتا ہے، اور خلیفہ ثالث کا پورا خلافت کا عرصہ اس کو آدھا کرے تو 6 سال بنتے ہیں۔ تو یہ سال خلافت کا عرصہ ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ تو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے 2 اور 10 12، اور یہ 12 بن گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، اور 12 کا نصف یہ بن گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ۔ تو 12 سال تخت خلافت پر جب مکمل ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو اس دوران پورے عالم اسلام میں سازشوں کا ایک جال بنا جا رہا تھا
کیا تھا، وہ میدان کارزار میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے شیروں نے ان کی اس طرح کمر توڑی تھی کہ وہ دوبارہ میدان میں آنے کی جرات نہ کر سکے، لیکن ایک مکار دشمن کی طرح پورے عالم اسلام میں انہوں نے سازشوں کا ایک جال بنا۔ اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے کافی حد تک ان شورشوں پر قابو پا لیا، لیکن 12 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران سازشی اور مکار دشمن دوبارہ حرکت میں رہا۔ چنانچہ جب آپ کی خلافت کا آخری سال آیا تو مدینہ سے باہر کے حالات کا ذکر موقوف کرتے ہوئے خاص طور پہ مدینہ منورہ کے حالات میں آپ کے خوش گزار کروں گا تاکہ آپ کو صحیح طور پہ واضح ہو سکے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور کس نے یہ حرکت کی۔ شہادت سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منبر رسول پر تشریف فرما خطبہ دینے لگے تھے جمعہ کا، تو مسجد نبوی میں یہ سازشی اور باغی گروہ مختلف جگہوں پہ ایک دو کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دورے دوالے پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خلافت اپنا خطبہ شروع فرمایا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب والا ہم نے آپ کو بات نہیں کرنے دینا، جمعہ نہیں پڑھانے دینا، خطبہ نہیں دینے دینا۔ جیسے ہی اس نے ابتدا کی 2 3 4 اور اٹھ کے مسجد میں ایک شور شبر سا برپا ہو گیا، حتیٰ کہ نوبت لڑائی تک آئی اور مخلص مسلمان اور باغی اور سازشی گروہ آپس میں کتل کتلا ہو گئے مسجد نبوی میں، اور وہ عصائے مبارک، وہ لاٹھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہوا کرتی تھی جمعہ والے دن، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر بیٹھا کرتے تھے منبر پر، اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی وہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ وہی لاٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی دوران خطبہ، تو اسی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عصا مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا، اور باغیوں نے اتنی شورش برپا کی کہ واقعتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس دن جمعہ موقوف کرنا پڑا، آپ کو جمعہ نہیں پڑھانے دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کو محاصرہ کر کے گھیرے میں لے کے مقام تک لے گئے۔ یہاں سے اس شورش کا، اس بغاوت کا آغاز ہوا۔ بعد میں انہوں نے پورے مدینہ پہ تسلط اور غلبہ حاصل کر کے ایک دن اعلان کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عام نمازوں کی جماعت بھی نہیں کروائیں گے۔ پہلے جمعہ روک دیا، پھر آپ کو نماز کی امامت سے بھی روک دیا گیا، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہی امام المسلمین ہوا کرتے تھے، اور آپ کو آپ کے مقام پہ بند کر دیا گیا، باہر پہرے لگا دیے گئے۔ مدینہ میں ایک بڑی ہی پریشانی کا عالم تھا۔ آپ مقام میں
ہوتے تھے تو ایک دن باغیوں کی طرف سے پورے مدینہ میں یہ اعلان کروایا گیا کہ کوئی بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام تک کھانا لے کر نہیں جائے گا. کھانا بند کر دیا گیا اور پھر ایک اعلان کیا گیا کہ کوئی بندہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں پلائے گا, مقام تک پانی لے کر نہیں جائے گا. چنانچہ مدینہ میں جو ان کا غلبہ ہو چکا تھا, اس لیے ان دونوں احکامات پر عمل کیا گیا. لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کردار یہاں شہادت عثمان میں بہت ہی نمایاں ہے کہ آپ نے ہم ظلم ہونے کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے, صحابی رسول ہونے کی وجہ سے, خلیفۃ المسلمین ہونے کی وجہ سے خوب اپنا کردار نبھایا. اور سب سے پہلے آپ نے یہ جرأت کروائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ پانی کا ایک وسیلہ لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام کی طرف بڑھے. باغی ہر طرف موجود تھے, انہوں نے تیروں کے ذریعے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی لائی ہوئی جو مشق تھی پانی کی, اسے کاٹ دیا اور پانی مکان خلافت تک نہیں پہنچے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اپنا امام و مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام کی طرف اٹھایا, اندر پھینکا اور اس کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. میں پانی لے کر آیا تھا لیکن ظالموں نے, باغیوں نے اور سازشی عناصر نے, سبائیوں نے یہ پانی آپ تک پہنچنے نہیں دیا. اسی طرح آپ کا کردار اس حوالے سے بھی ہمیشہ شاندار اور یادگار رہے گا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام کی پہرے داری کے لیے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقام کے دروازے پر کھڑا کیا. یہ جو آپ منظر پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ صحابہ الگ نظر آتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ الگ نظر آتے ہیں, یہ تاریخ کا ظلم ہے اور یہ ذاکرین کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جیسی سمجھائی جا رہی ہے, جیسی بتائی جا رہی ہے. لیکن خود پانی پلانے والے کون ہیں یہاں؟ اللہ کے پیغمبر کے داماد حضرت علی المرتضیٰ. اور دروازوں پہ پہرے داری کون کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. چنانچہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا. کھانا بھی بند, پانی بھی بند, اور جمعہ بھی آپ کو نہیں پڑھانے دیا گیا, نماز کی امامت سے بھی روک دیا گیا, گھر سے باہر نکلنا بھی بند کر دیا گیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ, وہ ایک دن اندر تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب والا 3 باتیں لے کے آیا ہوں, 3 تجاویز لے کے آیا ہوں. باقی ہر طرف چھائے ہوئے ہیں, ہر طرف ان کا تسلط اور غلبہ ہے, تو آپ ہماری تجویز کی قبول فرمائیں کہ ہمیں مسلمانوں کو حکم دیجیے کہ ہم آپ کی طرف سے ان کے ساتھ یہاں گلی گلی جنگ لڑیں. پہلی تجویز یہ ہے. اور دوسری تجویز یہ کہ جن دروازوں کے سامنے ان کا محاصرہ ہے, ان کے علاوہ مکان کی کسی دیوار میں ایک دروازہ نکالا جائے, وہاں سے آپ کو خفیہ طور پہ نکال کر مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے. اور تیسری تجویز یہ کہ مکہ مکرمہ اگر نہیں جانا چاہتے تو شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تینوں تجاویز کا جواب دیا۔ پہلی تجویز آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ سن چکا ہوں اور آپ نے یہ بشارت دی ہوئی ہے، اس لیے یہ شہادت دی۔ آپ نے کسی موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ آپ کو خلافت کا لباس پہنائیں گے اور لوگ آپ کا وہ لباس اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ وہ لباس اتارنا مت، خلافت کی وہ خلعت مت اتارنا۔ اس لیے آپ نے پہلی تجویز یعنی جنگ کرنا، اس کی تصدیق یہ دلیل دے کے کی کہ آپ نے فرمایا میں مدینہ رسول کو قتل و غارت کے لیے اور خون آلود ہونے کے لیے کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ اور دوسری تجویز جو مکہ جانے کی تھی، آپ نے فرمایا کہ مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مکہ میں ایک قریشی بندہ اتنا فساد برپا کرے گا کہ اس فساد کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو آدھی دنیا جتنا عذاب دے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ قریشی میں نہیں بننا چاہتا۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی دلیل آپ نے یہ دی کہ آپ نے فرمایا ملک فارقہ دار ہجرتی و مجادلۃ رسول اللہ، کہ میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنے دار الہجرت کو چھوڑوں۔ یہ میرا ہجرت والا گھر ہے، اسے میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو بھی کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی یہ تجاویز آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ پانی بند تھا اور کھانا بند تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی شورش ہوتی، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا۔ بالآخر کئی دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے بات کرنی پڑتی۔ آپ کے وہ خطبے حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک دن آپ چھت پر تشریف لائے، ان خطبوں میں سے ایک دو باتیں سن لیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ سے، مسلمانوں سے بھی، سازشیوں اور باغیوں سے بھی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے فنڈ کا کہا تھا، تو تم ذرا بتاؤ وہ توسیع کس نے کروائی؟ تو سب نے جواب دیا کہ جناب وہ آپ نے ہی مسجد نبوی کی توسیع کروائی تھی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ، جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کو پینے والے پانی کی بڑی تنگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے، پینے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو بتاؤ وہ کنواں کس نے خریدا تھا اور فی سبیل اللہ کس نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ تو سب نے کہا کہ وہ بھی آپ نے ہی کیا تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، پوچھا ان سے کہ جس کا تذکرہ میں نے پچھلے دن میں بھی کیا کہ غزوہ ذات العسرہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ مسلمانوں اللہ کے راستے میں دو اور جنگ کی تیاری کرواؤ، تو کس نے سارے لشکر کی تیاری کروائی تھی؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے ہی۔ اسی موقع پہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں یاد ہے مدینہ والوں کہ ایک دن جبل احد پر میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے اسی دوران وہ پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد تو کیوں حرکت کر رہا ہے جبکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ یہ کس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ تو سب نے کہا کہ یہ بھی اس ارشاد پاک کا مصداق بھی آپ ہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے سوالات کیے کہ لوگوں جس جامع مسجد نبوی میں توسیع میں نے کروائی تھی،
اتنا تم ظلم کر رہے ہو کہ آج اس میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، اور جس میرے روبہ کو میں نے اپنے جیب سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اپنے ظلم کی انتہا دیکھو کہ اسی کا پانی آج تم نے مجھ پر بند کر دیا ہے۔ بہرحال اس طرح کے خطبات بھی 40 دنوں میں ہوتے رہے۔ یہ عرصہ 40 دن کا ہے۔ تاریخ کی ساری کتابیں اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ 40 دن تک اللہ کے اس عجیب ولی اور صحابی کا پانی بند رکھا گیا۔ اس دوران کسی نے پوچھا بھی تھا کہ جناب جب پیاس لگتی تھی، جب زبان خشک ہوتی تھی، جب گلا خشک ہو جاتا تھا تو پھر کیا انتظام کرتے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب کتابوں میں مذکور ہے، فرمایا کہ میں اس وقت قرآن کی تلاوت کر لیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ تازگی نصیب فرما دیتے تھے۔ بہرحال اس طرح 40 سال پورے ظلم، 40 دن پورے ظلم کے ساتھ اور پوری زیادتی کے ساتھ انہوں نے آپ کو مکان میں بند رکھا۔ آخری دن جب شہادت ہوئی اس دن آپ روزہ سے تھے اور اس دن جمعہ کا دن تھا، تو باغیوں نے جب دیکھا کہ یہ سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، اور سب سے پہلے ایک بندے نے، باغی نے، آپ رضی اللہ عنہ اس وقت، یہ جو قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی ہے میرے سامنے بھی کھلی ہے، یہ پہلے سپارے کا آخری صفحہ ہے، اسی صفحے پر تلاوت فرما رہے تھے تو اس نے اندر بڑھ کے، اندر داخل ہو کے آگے بڑھ کے آپ کے سر پر لوہے کی سلاخ ماری، اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس نے پیچھے سے وار کیا، اور تیسرا بندہ جو ہے اس نے نیزے کے 9 زخم آپ کو لگائے، 9 دفعہ نیزہ آپ کے جسم اقدس میں اس نے داخل کیا، مارا، جس سے آپ کا جسم اقدس لہولہان ہوا، اور آپ کی شہادت کے آخری الفاظ تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور چہرے پر جب سر مبارک میں وہ ضرب لگی تو وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ منہ سے آپ کا خون کا فوارہ نکلا، اور قرآن حکیم کی اس آیت پر وہ خون لگا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس کا یہ بڑا بامانہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ آپ کو ان کی طرف سے قریب کافی ہو جائے گا۔ جو بہرحال وہ قرآن حکیم کتابوں میں لکھا ہے کہ آج بھی ترکی کے ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، وہاں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون اقدس لگا تھا۔ اسی دوران جب دشمن وار کر رہا تھا تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ کے ہاتھ بھی کٹے تھے، انگلیاں کٹی تھی، شہادت ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ ظالموں کا، باغیوں کا غصہ کتنا تھا کہ شہادت کے بعد ایک بندے نے آپ کی پسلی توڑی، شہادت ہو جانے کے بعد، اور 3 دن، اور بعض روایات میں آیا 2 دن آپ کا جسم اقدس آپ کے مکان میں اسی طرح پڑا رہا، اور باغیوں نے اعلان کیا کہ کسی کو تجہیز و تکفیر اور تدفین کی اجازت نہیں، اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ 3 دن تک آپ کا جسم اقدس وہاں پڑا رہا، اور اسی دوران ایک بندہ بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے کہا کہ میں نے بھی دیکھنا ہے، جسم اقدس کی زیارت کرنی ہے، تو کہتے میں اندر داخل ہوا تو جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتا تھا، تو کہتے میں نے یہی بہانہ بنایا کہ میں زیارت کے لیے آیا، اور اندر میں داخل ہوا تو میں نے چہرے اقدس سے جو پردہ وغیرہ تھا ہٹا کے اوپر تماچا مارا آپ کے منہ پر۔ دیکھیے ذرا غصہ کس طرح یہ کر رہے ہیں، اور اس بندے کا انجام بعد میں آپ کو ہوا جو ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بعد میں کسی بندے نے اس کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ وہاں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہم انی احب ان تغفر لی، کہ یا اللہ مجھے یہ پسند ہے، میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بخش دے،
اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے بخش نہ کوئی. جتنا ظلم کہ دعواد پیغمبر پر کی جسد اقدس پر شہید ہونے کے بعد اس نے جا کے چہرے اقدس پر تماشا مارا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب اس نے تماشا مارا تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ اپنے مسیح کی تصویر بنی دیکھ رہی تھی تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ جان اللہ کرے میرا ہاتھ لکڑی کی طرح ہو جائے. تو جنہوں نے آپ کو اس شخص بدبخت شخص کو وہاں دیکھا نا بیت اللہ میں دعا کرتے ہوئے, انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ بالکل لکڑی کی طرح سوکھا. تو یہ بھی ایک منظر تھا بس یکفیکہم اللہ کہ یا اللہ تجھ سے تیری طرف سے کافی ہوں گے. اچھا اگلا منظر دیکھیے, کیونکہ تھوڑا سا دیر سے تشریف لاتے ہیں, جلدی تشریف لایا کریں تاکہ بات جلدی مکمل ہو. تو آپ کو 3 دن کے بعد ام المومنین زوجہ رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ پردے کے دوران پردے کے اندر مائع تشریف لائے آپ کے مکان پر, اور آپ نے پورے مدینہ والوں کو مخاطب کر کے اور باقیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے دو. اگر تم نے دفن نہ کیا تو میں زوجہ رسول ام المومنین پردہ ہٹا دوں گی اور میں خود یہ پھر کام کروں. تو ان کے کہنے کی وجہ سے کچھ نرمی کی گئی, لیکن وہ نرمی بھی ذرا دیکھیے کتنی تھی کہ 2-3 بندے اور جن میں پھر یہ نکتہ یاد رکھیے کہ جو صحابہ میں تفریق کا ماحول بنا کے دکھاتے ہیں نا ان کے لیے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے, اور وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے, اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے. ان لوگوں نے تجہیز و تکفین کی, اور جب جنازہ لے کر نکلے تو آپ باغیوں کی شقاوت اور بدبختی کا اندازہ لگائیے کہ جنازے پر بھی پتھر برسائے. جن گلیوں سے آپ نے گزرنا تھا آپ کا جنازہ, ان گلیوں میں چھتوں کے اوپر یہ پتھر لے کے کھڑے ہو گئے